وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي الرحمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بعثت رحمة ولم ابعث لعانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا رحمة مهداة محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوں جواہر بٹائے لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سامعین حضرات ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجید پتر بچے ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واس جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے علا کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ہے ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے صحب اور ساتھیوں آج دا یہ پروگرام جو کہ الحمدللہ ہر لحاظ نہ کامیاب اور کامران ہے ساڑھے جماعت دے خطیب مولانا احمد وقاص صاحب حافظہ اللہ ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑاں والا اور انہاں دے رفقاء بھائی اسکندر صاحب بھائی عبدالرحمن امین صاحب اور دیگر رفقاء سب دی محنت اور کوشش اور کاوش
اللہ اپنی بارگاہ قبول کر کے قیامت نو ذریعہ نجات بنائے۔ بھیا موبائل دیا بیلاں بند کر لو، مہربانی تھوڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت بے شمار کتب لکھیاں جا چکیاں نے اور لکھن والے لکھ رہے نے۔ ہون تک 500 کتب پیغمبر دی سیرت لکھی جا چکی، لیکن دنیا دی کوئی قلم، دنیا دی کوئی زبان نہ پیغمبر دی سیرت نو بیان کر سکی ہے، نہ کر سکتی ہے، نہ کر سکے گی۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر جیڑی پہلی کتاب پیغمبر دی سیرت لکھی گئی اس کا نام ہے رحمت للعالمین، اور اس کتاب نو لکھن والے اہل حدیث دے سر خیل مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، یعنی بر صغیر پاک و ہند دے اندر یہ بھی اعزاز اگر ملیا تو وہ اہل حدیث نو ملیا کہ جنہ پیغمبر دی سیرت سب تو پہلے کتاب لکھی۔ اور مرزے نے 1891 دے اندر جدو دعویٰ کی تھا، 2 کتاباں لکھیاں، تضییع المرام اور دوسری فتح اسلام۔ انہاں کتاباں دا سب تو پہلے جنہیں جواب دیتا ہے نا سن 1898 دے اندر، وہ بھی اہل حدیث دے سر خیال مولانا قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے تائید اسلام کتاب لکھ کے تے مرزے نو ایک چیلنج کیتا سی، میری پشین گوئی ہے، تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا، عیسیٰ نے آنا ہے دمشق دے مینارے تے آنا ہے، پھر 40 سال تک زندہ رہنا ہے، موت انہوں نے عرب دے اندر ہونی ہے، جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے، دفن پیغمبر دے حجرے چ ہونا ہے، روضہ رسول دے اندر۔ تو کہنا میں عیسیٰ بن گیا، تیرا مرنا عرب چ دور دی گل ہے، میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری یہ گل کہہ رہا، نہ تو مکہ ویکھ سکے گا نہ مدینہ ویکھ سکے گا۔ پھر اس تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے، 10 سالہ چ نہ مرزا مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا۔ یہ بھی شرف اہل حدیث نو حاصل، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا کوئی بھی میدان ہے، اور مرزے دے نال سب تو پہلے جنہیں مبالہ کیتا ہے نا وہ بھی اہل حدیث دے سر خیال صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ، جنہاں نے امرتسر دی عیدگاہ دے اندر مرزے نے سب تو پہلے مبالہ کیتا ہے، اور مرزا 1908 مریا ہے، مولانا 1917 فوت ہوئے۔ اگے آئیے، جنہ مرزے دے کفر دا فتویٰ لایا وہ بھی سب تو پہلے کون لوگ نے؟ مولانا محمد حسین بٹالوی اور سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ اور مولانا محمد حسین بٹالوی نے ہی 200 علماء دے سین کروائے سن، ہندوستان دیاں بستیاں پیدل چل کے 200 علماء دے سین کروائے۔ اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے لکھیا ہے کہ میرے تے سب تو پہلے جنہ کفر دا فتویٰ لایا وہ اہل حدیث علماء نے، 2 وہابی مولوی نے، ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے، دوجے دا نام محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ تو میں بات کر رہے ہیں، بات اگے نہ نکل جائے کہ پیغمبر دی سیرت تے پہلی کتاب لکھی گئی، وہ دا نام ہے رحمت للعالمین۔ قاضی صاحب نے وہ لکھیا جدے باپ دا نام عبداللہ ہوئے، ماں دا نام آمنہ ہوئے، دائیا دا نام حلیمہ ہوئے، جن نے عبودیت دے خون وچوں وجود پایا ہوئے، امن والی گود چ جنم لیا ہوئے، علم والا دودھ پیتا ہوئے، انہوں محمد ہی کیا جا سکتا اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو قرآن دے اندر عالمین دا لفظ 4 مقامات تے آیا، اللہ دی ذات واسطے آیا ہے، قرآن واسطے آیا ہے، اور بیت اللہ واسطے آیا ہے، چوتھے نمبر تے آمینہ دے لال واسطے آیا ہے۔ ہن رب العالمین دے نال لفظ عالمین آیا ہے، عالم دی جمع علماء، عالم دی جمع عالمین ہے۔ ہن کنے کو جہان نے کو پتہ ہی کوئی نہیں، محدثین نے اپنے اقوال لکھے نے، کہنے کہ 70,000 کا 14,000 18,000،
حافظ عماد الدین امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے وما یعلم جنود ربک الا ہو، لشکر اور جہانہ دی تعداد دا علم کائنات دے کسے جن انسان کول نہیں، صرف رب رحمان دے کول ہے۔ تو کائنات دے اندر عالمین جدو آئے گا نا، توجہ یہ سمجھو کہ اس ذات دا کائنات چ ثانی کوئی نہیں۔ یہ بڑا عظیم ایک نقطہ ہے کہ رب نے اپنی ذات دا اعلان کیتا ہے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ ہن جہانہ دا رب ایک ہی ہے، دوجا رب کو نہیں۔ بے شک جہانہ دا ایک ہی رب ہے۔ رب دا معنی کی ہوندا ہے؟ پالن والا، رزق عطا کرن والا۔ جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا، وہ دی تباہ دے مطابق وہ دی جگہ تے دین والے نو عربی چ رب آندے نے۔ جتھے جتھے مخلوق وس رہی، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ روٹی چاہیے، فرمایا بھوک بڑی لگی، اللہ روٹی چاہیے، فرمایا اج کی یہ آس ہے؟ فرمایا مار پتھر تے، ماریا پھر پتھر، 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام سبز پتا ویکھ کے نا تازہ پریشان ہو گئے پہ اللہ تیری قدرت۔ فرمایا اتنے ہی گل نہیں مکنی، اس کیڑے دے منہ نہ کن لاؤ، آندا کی ہے پیا؟ کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی۔ موسیٰ جی پاک ہو بھئی ایکو بند کر دے، میں نہیں کو بالکل سادہ چلاؤ، میں ایکو نہیں پسند کرتا سادہ۔ فرمایا پاک ہو ذات جیڑی عرش تو ڈائریکٹ 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ دیکھ رہی ہے۔ پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے میریاں پکاراں سن رہی ہے۔ موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی منوں روزانہ تازہ رزق دیندی ہے تے منوں بھلدی وی نہیں۔ ویکھو نا ہن وہ جڑا کیڑا ہے وہ دی کیڑی فیکٹری لگی ہے 7ویں پتھر چ؟ اور میرے بھائی اگر 7ویں پتھر دے اندر کیڑے نو رزق دے سکتا ہے تو تینوں مینوں نہیں دے سکتا؟ ساری دکان تے سیل ایک دن گھٹ ہوئے تویتاں والے کو نسے جانے ہیں، دہی تویت وہ بھی اگو ریٹ ہے، 5000 والا لینا 2000 والا لینا کہ 10,000 والا بول دیں۔ آندا جڑا چنگا ہی ہو دے سیل ڈبل ہونی چاہیے۔ آندا پھر 2 لائیا کہ پکھے نہ بن چھڑی، جو جو پکھا پھرے گا تیرا دماغ بھی پھرے گا، کیا کہ پار تھلے رکھ چھڑی، جو جو پار پے گا تیرا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ اور بھئی یہ نہ تویزہ والے دی جان چھڑ دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 70,000 بندہ بغیر حساب تو جنت چ جانا ہے۔ تو صحابہ نے کی کیا سی اللہ رسول انہوں دا عمل کی ہوئے گا؟ فرمایا انہوں دا بھروسہ کسے کاہن جادوگر تے نہیں ہوئے گا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب تے بھروسہ رکھن دی وجہ تو بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جان گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک پرندے گھونسلیاں چ اڑدے نے صبح تے خالی پوٹا لے کے اڑدے نے، تے جدو شام پیندی وہ پوٹا بھر کے واپس آتے ہیں۔ انہوں دیا کیڑیاں ملا چلدیاں نے، کیڑے دفتر چ ملازم نے، تے جیڑا رب پرندیاں نو دے سکتا ہے تو تینوں مینوں نہیں دے سکتا۔ وہ دی وجہ ہے ساڈا اللہ تو توکل اٹھ گیا ہے، ساڈا توکل آ گیا ہے کسے چھلے والے تے، کسے گجرے والے تے، اور کچھ نہیں تے دھاگا ہی بن چھڑدا ہے کہ وہ بنے یہ ہے سخی سرکار دا دھاگا ہے، وہ لال دا دھاگا ہی تے بن چھڑ۔ گڈی لئیے کروڑ روپیے 1.5 کروڑ اگے لتر بن چھڑیا، یہ کیوں بنے بھائی اے جی انہوں نظر نہ لگ جائے۔ میں تو وچ بہنا، تو لتراں دا ہار پا کے بہ نا تاکہ تینوں بھی نظر نہ لگے۔ وہ میرے بھائیو یہ سب فضول ہے، رزق دین والی، شفا دین والی، اولاد دین والی، کائنات دا نظام چلان والی، نہ کوئی قبر، نہ کوئی شجر، نہ کوئی حجر، نہ کوئی مندری، نہ کوئی چھلا، بلکہ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کوئی دوسرا نہیں۔ پوری کائنات نو کھلا رہا ہے کون؟ انسان تے حیوان،
ओदा खा के पल दे हवावां च ने उड़दे ज़मीन ते ने चलदे पानियां दे विच मखलूक वसदी बिना हत्थां पैरां मच्छी तेज नसदी कच्छू डड्डू केकड़े भी नहरी वसदे पानी विच खेलदे ते पैरी नसदे पानी दे वसिंदे वक्खो वक्ख शक्लां गिनती तो बाहर दंग रैन अकलां गोहा सप सानिया जमीन लब लई खुड्डां च रिहाशी तस्कीन लब लई खुड्डां च कमांदे किथों खांदे पींदे ने अल्लाह जाने किदां सुखां नाल जींदे ने सुनो एक होर भी मिसाल सोहणियो दसां अल्लाह पाक दा कमाल सोहणियो लकड़ां च घुन ते सयूंग पलदी केड़ी जात उत्थे दाना पानी कलदी मास खाने शेर बगेयार फिरदे बेशुमार बारले ने वग छेड़दे हाथी रिछ बंदर अवारा वेख लो किवें हुंदा इन्हां दा गुजारा वेख लो लूमड़ा ते सिया नहीं जे पाइयां कोठियां ओ भी नित खांदे यारो रज रोटियां कौन है देने वाला अल्लाह कल्ला ते होर भी है वो बोलते नहीं कल्ला अल्लाह अल्लाह कौन है अल्लाहुल्लज़ी जाल लकुमुल अर्ज़ करारं वस्समाअ बिनाअं वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फतबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन हो वल हइयो इधर मेरे अल वेखो हो वल हइयो वो जीवे जीवे नित जीवे हो वल हइयो ला इलाहा इल्ला हुआ फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वो रब्बुल आलमीन है जिन्हें आसमान का लेंटर पाया हवे को साड़ी मसीह च किन्ने गाडर पे ने हैं थंब भी गाडर भी दीवारां भी इंजीनियर नूं लियाओ दसेगा इस लेंटर की लंबाई इन्नी है चौड़ाई इन्नी है तो जिहड़ा रब दा लेंटर है ना वो 7 मंजिल है उन्हें विच बीन भी कोई नहीं पाए बोलते नहीं उन्हें थंब भी नहीं बनाया एक लेंटर का मोटापा 500 साल का है तो एक लेंटर तो दूजे लेंटर का दरम्यानी वाया भी 500 साल का है अल्लाह अकबर अही यार छत्तां दे थले लवाने और सीलिंग करांदे हो ना कोठी बनाई है मकान बनाया थले सीलिंग कराने विच बल्ब लवाने बड़े राजी होने अल्लाह दे नेरी कुप रात होए ना कभी मेरी सीलिंग वाल भी वेख्या कर जेड़ी खराब ही नहीं होनी तेरी सीलिंग खराब हो जाएगी वो नहीं होनी ये तू निगे निगे बल्ब ला के बड़ा राजी होना तो मेरे बल्ब भी वेख ना चन पता किड्डा बल्ब है जमीन की गुलाई के बराबर चन ने ते चन नालों 166 गुना बड़ा सूरज है वेखो रब दे पलदे नहीं पे बल्ब तो कदी उन्हें थोड़े को बिल लिया जेडे देंदे हो चुप करो बाकी तो बोलो हाँ लिया उन्हें कदी बिल इत्थे हुण पता की हुंदा अगले दिन आया सी वो फेसबुक ते चलदा ही एक बंदे बेचारे दा कच्चा जिहा मकान कच्चियां दीवारां कानिया दा छत कच्चा मकान तो उन्होंने बिल कितना घलिया पता 9,85,000 रुपये उन्हें बिल घल छड़िया हसन की गल नहीं रोण की गल है वो बेचारा हार्ट अटैक नहीं मर गया वापटा ले गया बिल दियो उन्हें कहा वो कवर जे साढ़े भी ले लो जाके भी बंदा पूछे रमजान शुगर का मालक है जिन्होंने 10 लाख भेज दियो कोई गल अकल दी करो है कोई इंसानियत एडे लामाकूल ने तो बहरहाल वो रब्बुल आलमीन जिन्हें चंद की रोशनी सूरज की रोशनी तारियां की रोशनी बारिश के बरसान का हवा के चलान का कदी उन्हें बिल नहीं लिया वो आंदा बिल देन का चाह जे 5 टाइम आके पेशानी अब मेरे कदमां च तू रख दे बिल मैं रब खुद ही अदा कर लवांगा कदी उन्हें नहीं और रब्बुल आलमीन वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम माँ दे पेट च तेरी सोहनी शक्ल किन्ने बनाई और रब्बुल आलमीन ने रब दा मान है परवश करने वाला
ماں دے شکم چ 9 مہینے تک تینوں خوراک کنے پہنچائی؟ اللہ نے کتھوں دی تو نیرا منہ را کیوں نہیں؟ خون گندا سی، ناپاک سی، پاک ناپاک خون تیرے پاک منہ دے نیڑے رب نے نہیں آن دیتا۔ اور رب العالمین 360 جوڑ جوڑے پر تیری ماں نو ہی کھڑاک نہیں آیا۔ بول دے نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ کون ہے جڑا پوری کائنات نو بنانے والا؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے۔ سبحان اللہ نہیں آدھے گے؟ ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے، سانجی ہور شریک نسانی کائی ہے۔ مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا، روزی پہ دیندہ ایک نگران اس دا۔ کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے، باہر نکلے چوں چوں کردہ بچائے۔ بلی نو ویخ کے ماں ول پجدا نسدائے، آ گیا دشمن ماں نو دسدائے۔ سجن دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ اور رب العالمین ماں دے پیٹ دی پیکنگ کوپ ہنیرے نے، کیویں جوڑ پہ جوڑ دے سونے بندیا تیرے نے۔ کاریگر کیویں گوشت ہڈیاں جوڑ دائے، بند کمرے دے وچ مٹیریل لوڑ دائے۔ پیشاں مار خچاتی ویخ اوقات اپنی، 9 مہینے والی لمبی رات اپنی۔ پانی دا ایک قطرہ بس گل سمجھائی ہے، ساری دنیا اللہ پاک بنائی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، او یہ جڑا پوری کائنات نو دین والا ہے۔ رب بھی ایک کے تے اب بھی، پیو نو عربی کی آندے نے اب، تھانو عربی نہیں ہوندی اب ہیں؟ اب پیو نو عربی چاہتے نے اب ایک کے تے رب بھی۔ کدی کسے بندے نو پوچھو، مجوسی نو، یہودی نو، عیسائی نو، انہوں پوچھو تیرے ابے کنے نے، انہیں کہنا ہے پوچھنے والی گل ہے، ابا ایک ہی ہوندا ہے۔ ہن رب انہوں آندے نے جڑا ڈائریکٹ رزق دے رہا ہے، کنوں؟ اب نو۔ اب دے ذریعے رزق پہنچدا ہے اولاد تک، یعنی اولاد نو پالن دا سبب پیو بندا ہے۔ ہن جڑا سبب بنیا ہے او دے نہ تینوں زمین تے دوجا اب وارا نہیں کھاندا، تے جڑا سارا کچھ تینوں ڈائریکٹ دے رہا او دے نہ کئی رب بنائی پھرنا، بول دے نہیں، او دے نہ کئی الہ بنا لینی، کئی مشکل کشا بنا لینی۔ او تو آواز آؤندی ہے تیری غیرت نو زمین تے دوجا اب وارا نہیں کھاندا، تے میں دنیا دا سب تو بڑا غیرت ماندا، منو دوجا رب وارا نہیں کھاندا۔ صحیح بخاری چ حدیث ہے کہ اللہ دنیا دا سب تو بڑا غیرت مند ہے۔ اتنا بڑا غیرت مند کائنات چ کوئی نہیں جنہ اللہ غیرت مند ہے۔ اللہ نے پورا جسم رب نے بنایا، خلقت بیدیا، پوری دنیا نو بنایا کن کن کہہ کے، تے جدو تیری واری آئی تینوں قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا۔ تو ہر چیز انہیں ڈبل لائی ہے تیرے جسم تے، ہاتھ دو، اکھاں دو، پیر بھی دو، کان بھی دو، سر بھی۔
بولتے نہیں ہیں تھی ہو پرانے بابی تھی پکے ہو کیوں جی کیوں مولانا عبدالعزیز صاحب سر ایک ہی ہے باقی ہر چیز ڈبل ہے سر ایک کے کیوں تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی ایک کے ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا شیر پنجاب مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب مولانا عبدالعزیز راشد صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث جڑا والا ماشاء دنیا چ ایک نماز ایسی بھی ہے جی رکوع سجدہ نہیں وہ کیڑی ہے جنازہ جنازہ بریلوی پڑھن دیوبندی پڑھنا حدیث پڑھن شیعہ پڑھن کیوں نہیں رکوع کر دے اگے میت ہے میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے حضرت علی حجویری دی ہوئے بابے سلطان باہو دی ہوئے بابے فرید دی ہوئے پیر عبد القادر جیلانی دی ہوئے یار جدو میت 4 فٹ تاں ہیں ادو رکوع سجدہ نہیں تو جدو 4 فٹ ٹھاں ہیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے بولیے پھر کوئی وکری شریعت آ گئی ہے اسمان تو پھر جنہوں نوایا آپ ہی کفنایا آپ ہی جدا اگا پیچھا آپ صاف کیتے ہی جنہوں منجی تے آپ پایا ہی منجی چوک کے قبرستان چاپ پہنچائی قبر چ لادی آپ لائے اتنے پھٹے آپ جوڑے نہیں مٹی آپ پائی ہے جدے سارے کام آپ کیتے نہیں تو ہن کی آندا ہے سارے کام میرے ہن بابا کر دے بول دے نہیں مڑا میں مٹی پا کے باہر تڑی دا تالا لا کے بابے ری جمعرات نو دے میں دی کوئی جمعرات نو والی کسر رہ گئی ہے انا للہ اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے دنیا دا رب جڑا ہے وہ ایک ہی ہے نمبر 2 ان ہوا الا ذکر للعالمین قرآن ذکر ہے تے قرآن بھی دنیا دا ایک ہی ہے 50 صحیفے نبی شیش تے نازل کیتے نے 30 صحیفے نبی ادریس تے نازل کیتے نے 10 صحیفے بابا جی آدم تے نازل 10 صحیفے حضرت ابراہیم تے تورات موسیٰ تے انجیل عیسیٰ تے زبور نبی داود تے 103 کتاباں بن دیاں نے ٹوٹل صحیفے کتاباں مل کے بھی قرآن دا مقابلہ نہیں کر سکتے قرآن دنیا چیک کی ہے اور دنیا چ ایک واحد کتاب ہے جدا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ دنیا کی دوجی کتاب ہے تے وکھاؤ اور قرآن پڑھنے والا بندہ منگے بھی نہ اللہ بغیر منگن تو یہ عطا کری جا رہے ہیں حدیث نبی علیہ السلام دی ایک بندہ دعا کر رہا ہے دعا چ منگدا ہے دوجا بندہ نماز چ منگن دیا ہے تیسرا بندہ بہ کے قرآن پڑھی جا رہا ہے جڑا دعا چ منگدا ہے وہ منگدا پیا تے انہوں ملنا ہے نماز پڑھنے والا بھی منگدا پیا تحیات چ بہ کے لیکن قرآن پڑھنے والا منگدا نہیں قرآن پڑھدا ہے آقا فرماندے نے قرآن پڑھنے والے نو اللہ بغیر منگن تو ہی عطا کری جا رہا ہے میرے پیغمبر دا ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ رسول میرا چھوٹا بھائی ہے وہ گھر چ قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے تے انہوں کہو میرے نہ کام کرے کرے چلو قرآن پڑھ لے کرے سویرے فجر پڑھ کے جب کام تے جانا نال آپ نے کی فرمایا سی قرآن وہ پڑھدا ہے رزق اللہ تینوں دیندا ہے وہ دے قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ رزق تینوں دے رہے اس واسطے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ ادھر میرے والے 4 اگر بچے نے نا ایک بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کر دیو اے جڑا موجودہ دور جا رہا ہے نا اے دے وچ بچہ اللہ دے دین واسطے وقف کرنا بڑا وڈا جہاد جے نہیں تو جدو اسی مدارس چ پڑھنے سا نا ادو مدرسیاں دی تعداد 1000 1200 ہوندی سی ہن جا کے حساب لاؤ 200 150 مدارس کیوں لوگ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ دنیاوی تعلیم قرب قیامت عام ہو جائے گی انگلش میڈیم سکول عام ہو جان گے ہن دنیا داری دے اندر اسی نا جی مولوی بنا کے بھکھا مارنا میں کدی کوئی مولوی دسو بھکھا ماردا ویکھیا جی بولو مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا مسئول چونکہ ضلع ٹیکسی انہیں کو نے ادھروں نال ہی بندہ مریا نال ہی کل تے نال ہی تیجا پھر 10واں پھر 40 آن تک اگوں ہور مر جاندے صحیح گل عارف والے دے کول نہ 41 بھی ہے میں بالکل تھانوں سچی گل لگا سنان سنی سنائی نہیں میں اتنے تقریر کر کے پنڈ دے بندیاں گل سنائی کہنے لگے اتنے دوسرے مسئلے دے مولوی صاحب آئے 6 مہینے کو بندہ نہ مریا انہیں 6 مہینے بعد جواب دے چھڑیا
انہیں کہا بھائی تینوں تنخواہ نہیں یہاں دیتی، تینوں اہی مجھاں دا دودھ چو چو کے پیاندے رہے ہیں، تینوں کوئی چیز دی کمی ہے دس؟ انہیں کہا باقی گل ساری ٹھیک ہے، تھوڑے پنڈ 6 مہینے ہو گئے بندہ ہی کوئی نہیں مریا۔ انہیں کہا جی پھر اس طرح کرو، ساڈے کو پستول لے لو، کو بندہ مار لو۔ وہ دے الفاظ کی انہوں نے کہا بندہ بندہ مردہ رہے، ساڈا اوور ٹائم ہوتا ہے۔ میں تو سچی گل سنا رہا، سنی سنائی نہیں۔ اور میرے بھائیو، مسلک اہل حدیث اس زمین دی دھرتی تے اللہ دی رحمت ہے۔ یقین کرو دنیا کائنات دے اندر اس زمین دی دھرتی تے کوئی ایسا سچا سچا سیدھا سادہ تے سستا مسلک لے آؤ ہے تو کوئی لے آؤ۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا، زمین دی دھرتی تے جب تک ایک مواحد زندہ قیامت نہیں آئے گی۔ میں وہ مولوی مر گیا بیچارہ، ہوں انہوں میں کی کہنا ہے؟ میں انہوں کیا سی، میں کیا سانو گالا نہ کڈ، ایویں سانو آدھے وہ سوراں سور نے۔ میں کہا قیامت بڑی اڑی ساڈی وجہ تو، جدن بھابی مر گئے کیا ٹھا قیامت، فرشتے تے اگے ڈانگا لے کے کھلوتے نے، مشرکاں دے بیتیاں نو مارنا کہڑے ویلے وے؟ یہ تو ساڈی وجہ تو تسی بچے آ رہے ہو، ساڈا شکر ادا کریا کرو۔ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ذکر ہے، اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے۔ مسند ابی ہریرہ دی روایت ہے، مسند ابی ہریرہ اور وہ کتاب ہے جس اندر مولانا عطا اللہ طارق صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے پوریاں حضرت ابو ہریرہ دیاں حدیثاں جمع کیتیاں نے۔ حضرت ابو ہریرہ نے 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے تے 11 ہجری چاکا دنیا تو چلے گئے۔ ابو ہریرہ نے 3 سالاں دے اندر 5374 حدیثاں زبانی یاد کر لیاں تے دن رات نبی علیہ السلام نہ رہندے نے۔ ایک دن آندے نے اللہ دے رسول مینوں کسے بات دی نصیحت کر دیو۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، مینوں فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ وہ قرآن دا پڑھنا پڑھانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اگر تسی چاہتے ہو مرن تو بعد یہ ثواب دا TCS جاری رہے، پھر اپنی اولاداں نو دین وال مائل کرو۔ میں تھوڑا صحیح گل کہہ رہا، اگلے دن میرے ایک یار مریا MBBS ڈاکٹر، وہ دا بیٹا کور رو گے کھلو گے روئے پیا۔ انہوں کہا بھی رونا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دی رضا تیرا باپ سی ٹر گیا۔ آندھا روندا اس واسطے نہیں ابا ٹر گیا، رونا اس واسطے ہے کہ ابا دنیا دیا ساریاں ڈگریاں دے کے ٹر چلے پر جنازے دی دعا یاد نہیں ہو کرائی۔ رونا اس واسطے، ڈگریاں میرے کو ساریاں ہی نے پر جنازے دی دعا کو نہیں ہوندی جیڑی دعا پڑھ کے میں پیو واسطے دعا ہی کر لاں۔ جڑے بچے نے جنہ دے کوئی کھ بھی نہیں لگتا، مساجد چی حفظ کرنے والے، مدارس حفظ کرنے والے، نہ کوئی سالانہ فیس نہ ماہانہ فیس، نہ انہاں دی کوئی ٹیوشن نہ کوئی اکیڈمی، یہ بچہ مہدی پڑھ جاندہ ہے تے پڑھ کے پھر کی آندہ ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں جدو بچہ یہ دعا کرتا ہے اللہ دے ماں باپ دا درجہ جنت بلند کر دیندے نے۔ وہ آندہ ہے اللہ میرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ جنت دا درجہ کڈا ہے؟ کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے ایڈا وڈا ایک درجہ جنت دا۔ 5 ٹائم پتر کہے ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ 5 درجے جنت روزانہ بلند کر دیندے نے۔ فرمایا تیرے پتر نے دعا کی تھی ہے نا، جنہوں دین پڑھا کے آیا قرآن پڑھا انہیں کیا ہے تا تیرا درجہ جنت بلند ہویا۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی اکھاں تو نبینے سن، جڑا والے دے باسی ہو باپ نے نبینا سمجھ کے مسیح داخل کرا چھڑیا، کہنے لگے چلو نبینا کو قرآن دیا سورتاں کو چار یاد کر رہے، چلو جماعت کروا لے۔ ہن باپ دی جانے بلا بھی انہیں قرآن دا بھی حافظ بننا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی، اور انہیں حدیث دا بہت بڑا محدث بننا ہے۔ پھر حافظ عبد المنان وزیر آبادی دے شگرد کون سن؟ مولانا اسماعیل سلفی، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، شیخ ابو البرکات رحمت اللہ علیہ، یہ اکابر لوگ انہاں دے شگرد سن۔
حافظ عبد المنان وزیر آبادی کو جڑے لوگ پڑھے نے وہ وقت دے محدث ہی بنے نے. باپ دنیا تو فوت ہو گیا ہے, خواب چ باپ ملیا, پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا, جنت چ درجے میرے ودن ڈے. ایتھے آن کے پچھتانا کاش کے میرے دوجے پتر بھی نبی نے ہوندے, انہوں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا. میرے بھائیو یہ بہت بڑا, مینوں یاد آیا مولا مناظر اسلام حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جو فوت ہوئے نا, تو شیخ القرآن انہوں دی چارپائی دے کول کھلوتے فرمان لگے, حافظ عبداللہ دنیا جو دو کام کر کے ٹر چلے ہیں, تیری جو نجات واسطے ہی کافی نے. ایک تو چوک چ مسجد بنا چلا ہے, قیامت تک دے وچوں قرآن حدیث دی آواز گونجنی ہے, تے دوجا دو بیٹے تو عالم دین بنا چلا ہے, یہ دو کام ہی تیرے واسطے کافی نے. اس واسطے اگر خطیب دا بیٹا, خطیب عالم دا بیٹا عالم بن جائے تو میں کہنا دنیا دے اندر سب تو بڑا خوش قسمت انسان ہوئے. ہاں جی ماشاءاللہ, اللہ جی انہاں دے آخری سال سے فارغ ہو رہا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مولانا احمد وقاص صاحب دا آخری سال چ بیٹا پڑھ رہا, اللہ دی جوانی چ برکت عطا فرمائے, او دے علم و عمل چ. میں یقین کرو میرا بیٹا نا عتیق الرحمان پسروری, دو بیٹے حافظ نے, دو حفظ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. دو بیٹے حافظ نے, دو حفظ کر رہے. دیکھو نا پوری پیڑھی حافظاں دی چلی آ رہی. اللہ اکبر یار, بڑی گل ہے. اب میرا بیٹا عتیق الرحمان پسروری الحمدللہ محمدیہ لوکو ورکشاپ تو فارغ ہویا, جی 20 سال عمر ہے ماشاءاللہ. خطیب بھی ہے تے پھر سنن نبی داؤد ترمذی حدیث دیاں کتاباں بھی پڑھا رہا ہے. تو اس واسطے ویکھ کے بندہ اولاداں نو جوان ہو جاندا ہے. حضرت علامہ شہید چلے گئے, حافظ ابتسام انہاں دا شام بھائی ویکھو دنیا چ کام کر رہے نے, سواب کینوں مل رہا, باپ نو مل رہا. اپنے بچیاں نو دیندار, یہ نہ سمجھو کہ ہی خاندانی طور تے مولوی ہیں. میرا تے باپ زمیندار سی, بھائی اتر صاحب نو پتہ جاندے رہندے نے ادھر ساڈے علاقے چ, اللہ دی جوانی چ برکت دے. زمیندار زمین وان والے. میری والدہ محترمہ نو بڑا شوق سی, ساڈے پنڈ 2 دن دی کانفرنس ہوندی سی. ساڈے پنڈ دے قبرستان چ ایک قبر بھی پکی نہیں. اگلے دن ایک مرزئی مریا, اوتھے قبرستان چ انہوں دفن نہیں ہوندے, انہوں پرا اوتھے پیلیاں چ دفن کروایا. قبرستان چ نہیں دفن ہونا ہے, نہیں ہون دیتا. تو بہرحال 2 دن دی کانفرنس ہونی, تے میری والدہ محترمہ نے 2 دن علماء دا کھانا پکانا, پورے پنڈ دے دیسی چوچے کٹھے کر کے. میں کہنا امی ہور کسے نوں بھی کیا پتر انہاں دی خدمت کراں گی تے رب تینوں عالم بنائے گا نا. میں ناظرہ قرآن بھی اپنی ماں کو پڑھیا ہے. حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ مولانا اعظم صاحب دا پنڈ بس پنوں اتنے گئے تقریر کرنے واسطے, تو کچے بن تے انہاں گڈی کھلاری تے کدواں دے وچوں دی یزدانی صاحب پیدل ہی گئے, سویاں چوں کدواں چوں لنਘ کے کپڑے سارے بھرے گئے. اتنے ایک ماسٹر غفور صاحب انہوں دا انہیں تحمد بن کے نا یزدانی صاحب نے قمیض پا کے 2.5 گھنٹے تقریر کی تھی. یزدانی شہید رحمت اللہ اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ. تے میری والدہ اس طرح باہر کھڑی ہے گلی دے اندر نا, باہر کھڑیاں نے تے روئی گئیاں نے. 2.5 گھنٹے میری ماں روئی گئی ہے تے کوئی گل کہیں دی رہی, اللہ میرے یوسف نو بھی قرآن پڑھن دی توفیق دے. میں وہ تو چوتھے پارے ہی کرنا سا. تو لہٰذا یہ بچے, امام بخاری دی ماں نے دعا کی تھی, اللہ نے بینائی دیتی. 11 سال دی عمر چ 1.5 لاکھ حدیث حضرت امام بخاری نو زبانی یاد سی. 6 لاکھ حدیث دے حافظ سن حضرت امام بخاری. 6 لاکھ حدیث دے وچوں 7,000 تے کچھ حدیثاں امام بخاری نے صحیح بخاری چ لکھیاں نے. میرے بھائیو اج عزم بالجزم لے کے جاؤ کہ نہ بچیاں نو اسا انشاءاللہ حافظ قرآن بنانا ہے, اسا کفر دا منہ توڑنا ہے. دنیاوی تعلیم پڑھاؤ, اسی منکر نہیں, وہ دی ضرورت ہے, لیکن دین نو مقدم رکھو. اور یار تیری میت اگے پئی ہوئے, تیرا پتر رو رو کے تیرے واسطے دعاواں کرے, تیرے جنہ خوش قسمت انسان کائنات چ ہے ہی دسو نا. لکھاں ہون کروڑاں ہون, پوری دنیا دی دولت ایک پلڑے چ, تے جدو تیرے پتر نے رو کے کہہ چھڑنا اللہم ادخلہ الجنۃ الفردوس ایک پلڑے چ. کیوں جی مولانا؟ ہاں یہ میرے پرانے یار نے, اللہ انہوں زندگی دے. میں پہلی دفعہ جو ٹیسیاں آیا نا ابتدا سی, تو یہ کہنے لگے مولانا یوسف صاحب نو ٹائم دیو, آنے والے وقت چلا انہوں کو بڑا کام لگے گا. وہ تو بالکل میری ابتدا سی.
انہاں دی وہ گل مینوں اجے تک یاد ہے. اللہ انہاں نوں زندگی دے صحت دے. بعد لوگ ہوندے نے نا جڑے حوصلہ دیندے نے. اللہ اکبر. میں بات کر رہا کہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ. تھانوں میں گل سنانا, توجہ نہ سنو. ماں ویڑے چ بیٹھی ہے, رون ڈئی ہے. مولانا پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ دے دادا جان ویڑے چ بیٹھی ہے, رون ڈئی. آئے نا تو شبان دے آخری ایام سے, اماں رونی کیوں؟ خیر ہی پتر رونی اس واسطے اب برے صغیر پاک و ہند چ تیرے ورگا عالم کو نہیں, تے عالم واقعی کو نہیں سی. شہادت القرآن جڑی حیات مسیح تے کتاب لکھی ہے نا مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی, وہ دی تقریز کنے لکھی ہے پتہ جے؟ پیر مہر علی شاہ نے, گولڑا شریف والے. تو انہاں کی لکھیا ہے کہ اس تو بعد قیامت تک کوئی کتاب بھی حیات مسیح تے نہ لکھی جائے, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی دی کتاب ہی کافی ہے. اور ملن واسطے گئے مولانا پیر مہر علی شاہ نو, کہنے لگے نماز تو ہاں پڑھانی ہے, میں تھوڑے پیچھے نماز پڑھنی. جڑے مریدین کہنے لگے وہابی ہے. پیر مہر علی شاہ نے سارے مریداں نو کٹھا کر کے پتہ کیا کیا, اور دنیا چ کوئی ایسا بندہ لے آؤ جنہیں ایک مہینے کی قرآن حفظ کیتا ہوئے. کہتے تو وڈا ولی کون ہے؟ ماں نو کیا, ماں دعا کر. پہلے پارے پہلے روزے پہلا پارا سنایا, دوجے روزے دوسرا, تیسرے رمضان دے 30 روزے بھی مکمل ہو گئے, قرآن دے 30 پارے بھی مکمل ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی کی گل سنا رہے. اور مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیتا سی, وہ لکھیا سی رسالے دے اندر. آندے نے انہاں نوں پیر چ نسور ہو گیا, مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت. تے ایک ہندو ڈاکٹر سی امرسر دے اندر جڑا آپریشن کردا سی. مولانا نے لیٹر لکھیا بھی تو ایتھے آ جاؤ, مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ. ایتھے کہ ہندو ڈاکٹر ہوتے کو آپریشن کروا دیں. جدو گئے ہوتے وہ لگا کلورو فارم سگان, وہ جڑی جہد بے ہوش کریے, ہوں تو ٹیکے نکل آئے. انہیں کہا یہ کی لگا کرنا؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی فرمان لگے تھانوں بے ہوش لگا کرنی, آپریشن کرنا ہے. کہنے لگے ٹھہر جا, بے ہوشی بھی نیند دی بھین ہے. میں جدوں دی حدیث پڑھی ہے رات نو سون لگیا سورہ ملک پڑھ کے سو, آج تک میری سورہ ملک نہیں رہی. انہوں سورہ ملک پڑھ لیں. وہ ہندو ڈاکٹر سے انہیں کہا کہ 2-3 منتر ہون گے بس پڑھ لیں. مولانا نے سورہ ملک شروع 1-2 منٹ 3 منٹ انتظار کر, انہیں کلورو فارم سنگا دیتی. مولانا دی بے ہوشی دے عالم چ اس وقت تک زبان چلتی رہی جب تک سورہ ملک پوری نہیں ہو گئی. ہندو ڈاکٹر نے کیا, مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگا مولانا مینوں پتہ نہیں یہ مولوی صاحب کون نے, لیکن یہ مولوی صاحب آپریشن دے دوران فوت ہو جاندے, انہیں قیامت نو بھی قرآن پڑھتے ہی اٹھنا سی. یہ تھوڑے اسلاف نے میرے بھائیو. یہ ماواں دی تربیت دا بڑا ہاتھ ہوندا ہے. میریو ماں بہنوں بیٹیو, میں تھوڑے کے خدا را ہاتھ جوڑ کے گزارش کرانگا کہ اپنا ایک بچہ قرآن وال لائیو, ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا دیو. اگر چاہنی ہے قیامت دے دن میں حافظ دی ماں اٹھاں, حافظ دا باپ اٹھاں, تینوں سونے دا تاج پہنایا جائے, پھر دنیا دے اندر عمل کر جاؤ. یہ اولاد بڑی وڈی نعمت ہے. نبی علیہ السلام دی ایک حدیث سلسلہ سیادی اور سنو, آقا فرماندے نے قرآن دا قاری حافظ دنیا تو جاندا ہے نا, وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہا ہے تو گوشت نہ کھائیں. تے زمین کی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے, تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. نبی علیہ السلام دی حدیث کے مطابق حافظ قرآن جڑا ہے یہ دا وجود قبر چویں ہی رہندا جویں اینو دفن کیتا جاندا ہے. قرآن دے قاری تے حافظ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, اس واسطے قرآن پڑھائیے. دوسرا, ان ہوا الا ذکر للعالمین, قرآن ذکر للعالمین ہے, دوسرا قرآن کوئی نہیں. تیجا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیت اللہ ہدی للعالمین, دنیا دے اندر بیت اللہ دجا ابرا نے بنایا, بڑیاں بڑیاں نے بنایا, پر بیت اللہ ایک ہی ہے. جتھے جانا سواب ہے, رہنا سواب ہے, آنا سواب ہے. جتھے کلا نماز پڑھے لکھ دا سواب ہے, جماعت نہ پڑھے 27 لکھ دا سواب ہے. اللہ تینوں رمضان چلا جے 70 لکھ دا سواب ہے. دعا کرو اللہ بیت اللہ دیاں رونقاں واپس. خدا دی قسمیں بڑے دل نو روگ پڑے جاندے نے. میں سال چ 3-4 دفعہ جاندہ نہیں ہے, منو ساہ نہیں ہوندا.
امن نہیں سی آتا. ہوں بڑی دیر ہو گئی, یقین کرو تڑفنے پہ ہے. جدوں دا کرونا آیا نا, کرونا شریف, اللہ انہوں کتے لے جائے, پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں, سانوں تو علم کوئی نہیں. تو بہرحال یہ کرونا بڑا سیاح ہے. جدوں محرم ہوتا ادو چھٹی تے ٹر جاتا ہے, 40 تک یہ چھٹی تے رہندا ہے, پھر بعد چ آ جاتا ہے. یہ بڑا سیاح جی کرونا, یہ دن ویخ لینا بھی انہاں دنوں جانا انہاں چ نہیں جانا. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. میرے بھائیو, اللہ اس وبا نو اوتھے لے جائے جتھے جاندار چیز ہی کوئی نہیں. اچھی کہہ دیو آمین. اللہ اس وبا نو لے جا, اسی تیریاں وباواں دا, تیرے ازمائشاں دا مقابلہ کرن جوگے نہیں. ساڈے چ اتنی ہمت جرت طاقت نہیں کہ اللہ تیرے امتحاناں دا مقابلہ کر لیے. یہ انبیاء دا ہی کام سی, ساڈا کام نہیں. تو اللہ کے دعا کریا کرو, اللہ بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے, مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے. اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردا, تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا. تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں, تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی, اوتھے عمرہ نگان نو جی کردا. میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے, میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے. پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نہیں ریس گلاب تے امبر دی, جتھے ستا ہے اللہ تیرا نبی اتھے مر کھپ جان نو جی کردا. بیت اللہ بھی ایک ہی ہے لوگوں, مسجد نبوی 1000 نماز دا ثواب ہے, بیت المقدس سے 500 نماز دا ثواب ہے. تے نبی علیہ السلام دی کلیئر کٹ حدیث ہے, تینہ جگہ تے جانا ثواب, رہنا ثواب, آنا ثواب. حرم, مسجد نبوی اور بیت المقدس. دعا کریا کرو اللہ بیت المقدس نو یہودیاں دے نرغے چو آزاد کروا دے. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں تینہ جگہ تو علاوہ کتے بھی بندہ ثواب دی نیت رکھ کے جائے, جانا شرک, رہنا شرک, آنا شرک. گل دی سمجھ آ رہی؟ بیت اللہ ہدی للعالمین. دوجا بیت اللہ نمبر 4, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دنیا چ رحمت للعالمین ایک ہی ہے, دوجا رحمت للعالمین کوئی نہیں. جی رب نے بنانا ہوں تو 1,24,000 انبیاء دے وچوں بناندے. ایک خنزیر دا پتر کانا گزریا, انہیں اپنی کتاب روحانی خزانے چ لیا رحمت للعالمین. مینوں آکھیا رب نے, ایڈا لم یا بوجھ سی الکھچو کھچوچن ول کھچو. اللہ اکبر. ایک کوئی رحمت للعالمین ہے. ویکھو کیڑا لقب اللہ نے عطا کیتا جڑا دجے واسطے رب نے پسند ہی نہیں کیتا. تو ہن یہودوں نے سارا جنی مرضی توہین کرن, پیغمبر دی شان چ فرق نہیں آ سکتا. پچھلی راتی چند وال ویکھ کے کتے بھونکدے نے نا, تو جنہ مرضی بھونکن, چند نو کی فرق ہے بھائی؟ دنیا دے سارے چوڑے کٹھے ہو کے بھونکن تے نبی دی عظمت, آقا دی شان, نبی دے ادب احترام دے اندر, حرمت دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا. قرآن نے کی کیا, انا کفیناک المستہزئین. محبوبہ جڑے تیرنا مذاق کردے نے, میں کلا رب ہی کافی ہاں. اتلم بعد ذالک سنیم. جڑا تیری توہین کرے گا میں قیامت تک مور لا چھڑی. ہو جینین حرام دا ہے, وہ دے حرام دے ہون چ شک کو نہیں. آج جن یورپ والے نے یہ ولدیت ماں دی لکھاندے نے, ابے دی نہیں لکھاندے. ابے دا تے انہاں نوں پتہ ہی نہیں بھی کیڑا تے کیڑا نہیں. بول دے نہیں. یورپ دے چوڑے ولدیت ماں دی لکھاندے نے, ابے دی نہیں. کیوں؟ ابے دا تے پتہ ہی نہیں. تے جیڑا انہاں نوں حرام دا نہیں آندا وہ بھی حرام دا ساڈے نزدیک. بول دے نہیں. رب نے قیامت تک کیا کہ تھوڑی توہین وہی بندہ کرے گا جدا پیو کو نہیں, وہ اپنا باپ لبے. تے صحابہ دی توہین بھی وہی بندہ کرے گا جنوں باپ چ شک ہے. حلالی حلالی اللہ
صدیق دی صداقت نو پونکنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں کیا کئی جلسیاں میں کیا ابو بکر صدیق دی زندگی دا ایک جھوٹ وکھا دیو، صرف ایک جھوٹ۔ میرے صدیق نے پوری زندگی ایک جھوٹ بولیا بس۔ نمبر 2، میں کیا نبی 63 سال دی زندگی ایک لمحہ بھی صدیق نہ ناراض ہویا، کوئی روایت پیش کرو۔ نمبر 3، آقا گھر دی چار دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے، جگہ پیش کرو۔ رب نے تے مرن تو بعد بھی صدیق نو وکھریا نہیں کیتا، ادوں بھی کیا نال ہی رہ۔ یہ جنہ مرضی پٹن، پاویں روضہ رسول اللہ جان نہ جان، اس ہستیاں نو اتوں نہیں کر سکتا کوئی۔ بول دے نہیں، نبی علیہ السلام نے ایویں تو نہیں نا فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ آقا مسجد نبوی جی داخل ہو رہے ہیں نا، کھبے عمر نے، سجے ابو بکر نے، پوری زندگی کھبے عمر رہے نے، سجے ابو بکر تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضرت عمر فاروق دی شہادت موت دے موقع تے عبداللہ بن عباس فرماندے نے میرے کندھے تے کسے بندے ہاتھ رکھیا، مڑ کے ویکھیا علی نے، تے حضرت علی آندے نے میں اکثر سننا سا، میں تے ابو بکر و عمر اتھے گئے، میں تے ابو بکر و عمر ایتھے بیٹھے سا، میں تے ابو بکر و عمر فلاں جگہ دے گئے۔ پوری زندگی نبی دی زبان دا تکیہ بن چکیا سی۔ آپ مسجد نبوی چ داخل ہوئے، فرمایا میں تے ابو بکر و عمر ایویں اٹھائے جاواں گے۔ اور میں ایک گل کہنا ہونا، علماء اکرام قرآن کہندا جڑے نبی نوح دی کشتی چ بہ گئے او جنتی نے، تے میں کہا جڑے نبی دے روزے ہی سو گئے انہاں دا شک کر دے ہو، او جنتی نہیں؟ نبی نوح دی کشتی چ بہ جان او تے جنتی، جے نبی روزے سو جان، بولو نا۔ کوئی کائنات چ ایسا لیاؤ تے صحیح۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی دے یاراں دا یار بنائے، نبی دے سنگیاں دا سنگی بنائے۔ اللہ قیامت دے دن نبی دے صحابہ دا ساتھ دے دیں۔ تو جاننا میں ہے نا اکثر تقریراں شان صدیق تے کیتیاں نے، جدو اس ملعون نے لعنت بھیجی تے ساڈے تاندلے والے دے ایک عبداللہ بھائی نے، نائس آدمی ہے، نیک ہے اور نمازی ہے، انہیں منو کیا جی پسروری صاحب انہوں نے خواب آیا، میں رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے ستا وضو دی حالت تے رات نو میں خواب کی وینا بڑا بڑا مجمع تے اسٹیج تے تسی بیٹھے ہو، سفید رنگ دا لباس پایا تے تھوڑی بیک سائڈ تے ابو بکر نے آن کے تھوڑے کندھے تے ہاتھ رکھیا تے آندے نے پسروری صاحب وہ میری وہ نعت تے سناؤ جڑی پڑھ دے ہوندے ہو، کر یار صدیق تے اللہ اکبر۔ جدوں نے منو خواب میں سفر دے وچ صدیقی صاحب نے میں ٹھائی مار کے رویا کہ اللہ تو اینا ہی پسند سانو کر لیا۔ ابو بکر نے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ابو بکر صدیق فرماندے نے تو اور میں بات کہنا میں اللہ جنہ دی میں نعت پڑھنا جو بھی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس طرح شاہ صاحب اگلے دن دس دے سن کہ میں صدیق دی عظمت بیان کرنا، اللہ نے منو صدیق نہ ملاقات میری ڈائریکٹ ہی کروا دیتی ہے۔ تو یارو اسی انہاں صحابہ دے پہرے دار ہاں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نبی دے یاراں دا یار بنائے اور پیغمبر دے صحابہ دی حرمت دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جے نبی دے صحابہ دی عظمت نہیں، حرمت نہیں، عزت نہیں، آبرو نہیں تو سمجھو اسی کچھ بھی نہیں۔ اس واسطے اللہ انہاں لعنتیاں نو اپنی پائے، ملعون جننے بھی نے جڑے صحابہ دے پھونک دے نے، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں زباناں نو کونج لے۔ تو میں بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو یاری، میری حاضر آقا جانے جند جان کرا قربان، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو یاری۔
میرے آقا دیاں تلیاں پھٹ گئیاں نکیلے پتھر میرے پیغمبر دیاں تلیاں چب گئے تلیاں پھٹ گئیاں پیر سج گئے ابو بکر دیاں نگاہاں پئیاں تے کی آندے نے کیوں سج گئے پیر نے تیرے ہن کس لئی کندے میرے تیری بن جواں اسواری ساڈی ازلاں تو اے یاری میرے بھائی اللہ غور کیجئے نا او ابو بکر ہوں پتہ کی کہا حضرت ایک گھوڑے دے تھلے دی لنگدے نے اتنے نہیں بیندے آندے نے کیوں بھائی اے جی تے نبی دا نواسا سوار ہوئے اجے ایڈا وڈا جھوٹ جے جویں بلی نو آکھو اٹھے حضرت امام حسین اونٹ تے گئے نے کربلا چ گھوڑے تے گئے ہی نہیں بول دے ہاں میں تھانوں صحیح گل دس جائے پیا میرے کو باقاعدہ طور تے حوالے موجود نے کہ چاہیے میں دے دیاں گا آپ اونٹ تے چڑھ کے گئے نے کربلا چ گھوڑے تے نہیں گئے ایک گل دوجی نا چلو مان لینے پر وہ گھوڑا تے وہ نہیں نا جہدے تے حضرت امام حسین سوار ہوئے چلو نسبت ادھر ہے میں کہا جس سواری تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے وہ دی عزت کرنا ہے تعظیم کرنا ہے وہ دا ادب کرنا ہے اتنے نہیں بیندا تے میں کہا جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا ہے یہ کرانہ ہی بڑی عظمت والا ہے صحیح گل جی صدیق دا کرانہ عام کرانہ نہیں بے شک حضرت یوسف علیہ السلام تے الزام لگا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے پتہ تھانوں نبی حضرت جرائج تے الزام لگا دودھ پیندا بچہ بولے امی مریم تے الزام آیا تے دودھ پیندا بچہ بولے ہے جدوں میرے صدیق تے اما عائشہ تے الزام آیا عرش تو رب سچا بولے رب نے خود گواہی دیتی ہے آسمان صدیق تے الزام جدو آئے نا جدو یہودی نو تھپڑ ماریا سی تو بدلہ لین آئے فرمایا جی یہاں سانو بدلہ لے کے دیو قصاص لین واسطے آئے ہیں فرمایا ابو بکر تیرا گواہ ہے اللہ رسول گواہ کوئی نہیں فرمایا پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جو عدالت محمد دی ہے عرش تو آواز آئی جبریل ہونے ہی جا اگر آج حرف آ گیا نا تو صدیق نو قیامت تک کہ صدیق نہیں کہنا پھر رب نے وہی گل کیتی جڑی یہودی نے کیتی ہی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء محبوبہ نے بکواس کیتی ہے زمین تے جو ابو بکر کہہ رہے ابو بکر سچے انہوں نے کہا کہ مسلمانہ دا رب فقیر ہے تے اسی گنیاں سونے انہوں نے کہا ہی نہیں سنکتب ما قالو میں قیامت تک قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے قیامت تک یہ عہد پڑھ دے رہن گے صدیق دی صداقت دے تذکرے کر دے رہن گے اس واسطے میرے بھائیو اللہ نے صدیق نو جھوٹا نہیں ہون دیتا اللہ اکبر اما عائشہ دی طہارت تے جدو الزام آیا رب نے پوری سورہ نور ہی نازل کر دیتی محبوبہ جو بکواس کر دیں اور قیامت تک قانون بھی بن گیا جڑا الزام لائے گا انہیں کوڑے جڑا بدکاری کرے گا انہیں کوڑے شادی شدہ کرے ہو دی اے سزا ہے کموارا کرے ہو دی اے سزا ہے سارا کچھ رب نے سورہ نور چ نازل کیتا ہے اور کی کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم جدو حضرت عمر نبی علیہ السلام نے پوچھا سی کہ عائشہ دے بارے عمر تیرا کی خیال ہے محبوب جی تھوڑا نکاح کنے کیتا ہے فرمایا اللہ نے سونیا پہلی گل تے تسی پاک ہو بیوی نپاک ہو یہ گل نہیں اللہ نے یہ گل پسند دوجی گل رب نے گندی مکھی تھوڑے بدن تے نہیں بہن دیتی تے گندی عورت تھوڑے بستر تے رب کیویں آن دے گا سبحانک ھذا بہتان تیرا پار صدیق اٹھاوے تینو کوئی تکلیف نہ آوے 3 میل دی چڑساں چاڑی ساڈی عدلاں تو اے یاری اللہ اکبر کبیرہ بڑی کمال دی گل ہے
جدو آقا گئے نے نا صدیق دے گھر آپ فرمایا جبریل تھوڑے گھر آپ چل کے آئے تو ہاں آپ جانا صدیق دے گھر ساری دنیا نبی دے دروازے تے چل کے جائے نبی صدیق دے دروازے تے چل کے جائے دروازہ کھڑکایا اندر آؤ نا اللہ رسول فرمایا صدیق علیحدہ ہو تیرے نہ کوئی رات گل کرنی محبوبہ میرے بچیاں جی بہ کے کر چھڑو مر جان گے تیرا راز اور نہیں کرن گے صدیق دا پورا کرانہ نبی دا ہم راز پورا کرانہ پھر سارے بچیاں جو بہ کے کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیتا ہے ابو بکر نو نال لے جو مکہ چھڑ کے مدینے چلے جا پھر ابو بکر اگوں کی آندے نے سمانی یا رسول اللہ اللہ رسول میرا نام لے کے آکے فرمایا ہاں ابو بکر تیرا نام ہی ڈائریکٹ رب نے لیا فبکا ابو بکر اچھی اچھی رون لگ اور میں کیا صدیق نو گالیاں دیندے ہو نبی ہجرت واسطے نکلے ہے کوئی ایسی چیز تے ہے وکھاؤ جڑی نبی کو صدیق دی نہ ہوئے اونٹنی بھی ابو بکر دی مہار پکڑنے والا ابو بکر دا غلام اگے آؤ 3 دن تک جڑا بکریاں دا دودھ جاندہ رہا بکریاں بھی ابو بکر دی ہیں تے جس کپڑے چ نبی نے اپنا سامان سفر بننے ہے وہ کپڑا بھی امی عائشہ صدیقہ دے سر دا دوپٹہ کیڑی چیز ہو جڑی صدیق دی نبی کو نہ ہوئے شرم نہیں جی ہوندی تے رب نے ابو بکر نو نبی دے دفاع واسطے پیدا کیتا ہے کہ گل اج لکھ لو ایک محدث نے لکھیا ہے واللہ یاسمک من الناس الناس دے اندر انہیں لکھیا ہے یہ تو مراد ابو بکر ہے کہ رب نے نبی دا دفاع کرنے واسطے صدیق نو پیدا کیتا ہے ہر صحابی نے اپنے ایمان دا دفاع کر کے مارا کھا دیاں صدیق نے اپنے ایمان دا دفاع بھی کیتا ہے تے پیغمبر دی ذات دا بھی دفاع کیتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں جتھے نبی علیہ السلام تے کہ حملہ کیتا ہے منو دسو تھے صدیق نہ ہوئے اس واسطے میرے بھائیو اگر غار چ بھی ڈنگ وجے نے تے صدیق نو وجے نے ادھر نبی دے بستر تے علی ستا ہے ادھر نبی دی گود چ صدیق ستا ہے وہ آندا جی نبی دے بستر تے علی ستا ہے علی پا کے میں ہری کیوں پا گیا جی بستر پا کے میں بستر تے نبی سو گیا بستر پاک بستر تے علی سو گیا علی پاک میں جی دی گود چ بستر والا خود سو گیا وہ پاک نہیں انہوں نفاق آنا ظالمہ اللہ اکبر آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ دے کی آندے نے ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں میں صدقے لکھ لکھ واری ساڈی ازلا تو یاری مولانا عزیز الرحمان راشد صاحب تشریف فرمان ہے اللہ تعالیٰ عمل بھائی تنویر صاحب دی دادی اور ہمشیرہ فوت ہوئے نے دعا کرو اللہ انہوں دی جنت اعلیٰ مقام نصیب ہے ساڈی مسجد نمازی عبدالرزاق پراچا مرحوم تے محمد اکرم آزاد علیہ الحمدللہ رب العالمین تو ثانی تقریر ادھر آؤ خطاب مولانا عزیز راشد صاحب تھوڑے ماشاءاللہ جڑاں والے مرکزی خطیب نے انشاءاللہ